السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 24۔ آج اس کا پھر مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو دیکھنا ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، فرخندہ بخت کس کو کہا گیا؟ فرخندہ بخت کس کو کہا گیا؟ اس کا جواب ہے یمن کے بادشاہ کو فرخندہ بخت کہا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، سائل کو کیا ملا؟ سائل کو کیا ملا؟ اس کا جواب ہے سائل کو تاج و تخت ملا۔ سوال نمبر 3 ہے، بادشاہ سلطنت چھوڑ کر کہاں گیا؟ یعنی بادشاہ جو بادشاہت کر رہا تھا وہ اپنے تاج و تخت کو، اپنے سلطنت کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ اس کا جواب دیکھیں، بادشاہ سلطنت چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ دوسرے شہر چلا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، سوداگر نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سوداگر نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب ہے سوداگر نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ بازی کا سلوک کیا۔ وہ باتیں آپ کو آگے ملے گی، دیکھیں گے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، بادشاہ کی بیگم کس کے ساتھ گئی؟ اس کا جواب ہے بادشاہ کی بیگم سوداگر کے ساتھ گئی۔ اس کے بعد کچھ معروضی سوالات ہیں، اسے بھی دیکھیں۔ شامل نصاب داستان کے مصنف کون ہیں؟ شامل نصاب داستان کے مصنف کون ہیں؟ رجب علی بیگ سرور، رتن ناتھ سرشار، میر امن دہلوی، ملا وجہی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے رجب علی بیگ سرور۔ شامل نصاب یعنی اس کتاب کے اندر جو شامل ہے داستان، اس کے لکھنے والے مصنف بولتے ہیں، رائٹر کو، لکھنے والے کو کون ہے؟ اس کا آنسر دینا ہے رجب علی بیگ سرور۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئے؟ یعنی رجب علی بیگ سرور کب پیدا ہوئے؟ کس سال کے اندر پیدا ہوئے؟ 1790-91، 1788-89، 1785-86، 1793 اور 94۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1785-86، 1785-86۔ اس کے بعد دیکھیں، رجب علی بیگ سرور کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ مرزا اکبر علی بیگ، مرزا اطہر علی بیگ، مرزا اصغر علی بیگ، مرزا مظہر علی بیگ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا اصغر علی بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، مرزا رجب علی بیگ سرور کا انتقال کب ہوا؟ یعنی ان کی وفات کب ہوئی؟ 1870، 1869، 1868، 1867۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1869، 1869۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، واجد علی شاہ نے کتنے روپیے ماہانہ پر مرزا رجب علی بیگ سرور کا تقرر کیا؟ یہاں پہ شاہ میں الف زیادہ ہو گیا ہے۔ 40 روپیہ، 50 روپیہ، 60 روپیہ، 70 روپیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 50 روپیہ۔ کتنے روپیے؟ 50 روپیہ۔ اب دیکھیے مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال کا جواب نہایت ہی آسان الفاظوں میں دیا گیا ہے۔ اب ان کی باتوں کو غور کرنا ہے اور چیپٹر کو ملانا ہے۔ آپ کا جواب آپ کے سامنے بہت ہی مختصر پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ کس مزاج کا آدمی تھا؟ بادشاہ بہت اچھے مزاج کا آدمی تھا اور وہ نیکی کو پسند کرتا تھا۔ یعنی یہ نیک کام کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے نیک صفت کی وجہ سے عوام بادشاہ کو بخشندہ تاج بخت اور فرخندہ بخت وغیرہ القاب سے پکارتے تھے۔ یعنی انہیں
بخشندہ تاج و تخت کہا کرتے تھے اور فرخندہ بخت وغیرہ القاب سے انہیں نوازتے تھے اور اسی نام سے انہیں پکارتے تھے۔ کوئی بھی سائل یعنی کوئی بھی مانگنے والا، سوال کرنے والا جیسے ہی سوال کرتا تو فوراً اس کی فریاد سنی جاتی، یعنی کوئی بھی بات رکھتا تو فوراً بادشاہ اس کی بات کو سنتے اور اس کی ضرورت کو پوری کی جاتی، یہاں تک کہ پورے ملک کے لوگ اسے خدا دوست کے نام سے پکارنے لگے، یعنی اتنا نیک کام کرنے کی وجہ سے، اس کے اچھے صفت کی وجہ سے لوگ خدا کا دوست ہی اس کو کہنے لگے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، سوداگر نے بادشاہ سے کیا کہا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ سوداگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں تاجر ہوں، تاجر یعنی سوداگر ہوں، تجارت کرنے والا ہوں۔ قافلہ باہر اترا، کہاں اترا ہے؟ باہر اترا ہے۔ میری بیوی کو درد ذیل ہو رہا ہے، یعنی اس کو بچی کی پیدائش ہونے والی ہے، اور دائی کی تلاش کر رہا ہوں مگر دائی نہیں مل رہی ہے نا۔ اور آپ کے بارے میں معلوم چلا کہ آپ بہت کیا ہے، بزرگ آدمی، اور آپ بزرگ آدمی ہیں، مہربانی کیجیے، کیا کیجیے؟ مہربانی کیجیے، اپنی بیوی کو خدا کے واسطے، خدا کا حوالہ دیتا ہے، خدا کے واسطے میرے ساتھ جانے دیجیے، میرے ساتھ جانے دیجیے تاکہ میری بیوی کو تکلیف سے کیا ملے؟ نجات ملے۔ یہ نیک دل آدمی تھے، کہا ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو بھیج دیا ان کے ساتھ۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، بادشاہ کی پریشانی کیوں بڑھ گئی؟ اس کا جواب ہے، بادشاہ کی پریشانی بیگم کے کھو جانے کی وجہ سے بڑھ گئی، یعنی سوداگر جب ان کے پاس آیا تھا، کہا تھا کہ بھائی میری بیوی کو درد ذیل ہو رہا ہے، یعنی اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے اور کوئی دائی نہیں ہے، لہٰذا آپ نیک آدمی ہیں، آپ اپنی بیوی کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے تو ساتھ کر دیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، سوداگر فریب دے کر بادشاہ کی بیگم کو لے گیا اور قافلے کے ساتھ دور نکل گیا۔ کہاں نکل گیا؟ دور نکل گیا۔ بادشاہ بیگم کا انتظار کرتا رہا کہ اب آئے گی، اب آئے گی، لیکن جب بیگم نہیں آئی تو خود تلاش کرنے لگا، کہا چلو دیکھ لیتے کہاں ہے، اور دونوں لڑکوں کو بھی ساتھ لیا، ہے نا، 2 لڑکے جو ان کے پاس تھے ان کو بھی ساتھ لیا، لیکن سوائے پاؤں کے نشان کے سوا کچھ نہ ملا، صرف پاؤں کا نشان ہی مل رہا ہے کہ اس راستے سے کوئی گزرا ہے۔ بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی، یعنی جب ان کی بیگم نہیں ملی تو ان کی پریشانی کیا ہوئی؟ اور بڑھ گئی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، بادشاہ کے بچے کہاں گئے؟ اس کا جواب دیکھیں، بیگم کی تلاش میں جب بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ چلا تو ایک دریا کنارے پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ ایک دریا کے کنارے پہنچا، ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ دریا میں نہ پل تھا، نہ کشتی تھی۔ مجبوراً ایک لڑکے کو دریا کے کنارے بٹھایا، کہ بڑے بیٹے کو دریا کے کنارے بٹھا دیا اور چھوٹے کو کندھے پر لے کر دریا میں اتر گیا کہ اس کو پہلے پار کرتے ہیں، اور ابھی آدھا دریا پار کیا تھا کہ دریا کے کنارے والے لڑکے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ کون اٹھا لے گیا؟ بھیڑیا۔ وہ چلایا، مگر بادشاہ نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا ادھر اس کے کندھے پر سے بچہ گر گیا، یعنی جو بچہ چھوٹا تھا اس کو کندھے پر لے لیا تھا، وہ بچہ بھی کیا ہو گیا؟ گر گیا دریا میں۔ بڑے لڑکے کو بھیڑیا لے گیا اور چھوٹے بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان شیئر بھی کریں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔